افغانستان کے اندر ایک عبوری حکومت قائم ہے ایک عرصے سے، اور اس وقت جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس حوالے سے کوئی کنسرن نہیں ہے، جبکہ یہ جو اس وقت عبوری حکومت ہے یہ اس خطے کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ اس وقت افغانستان کے اندر 20 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں جن کو چھتری میسر ہے ٹی ٹی پی کی۔ ٹی ٹی پی آگے انہیں فردر انسٹرکشنز دیتی ہے کہ آپ لوگ کیا کریں کیا نہیں کریں۔ تو اس حوالے سے بھی کوئی کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی کو سوچ سکتی ہے، کوئی فیصلہ کر سکتی ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی اس طرح کا باقاعدہ کوئی سیٹ اپ لے کے آیا جا سکے جس کے کوئی قاعدے ہوں، قواعد ہوں، کوئی ضابطے ہوں، کوئی جو مہذب دنیا ہے اس کے اندر۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کا تو سب سے بڑا جو پلیٹ فارم ہے وہ تو یونائٹڈ نیشنز ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کی ہاں بھی اب ہماری توقع تو زیادہ ہے، تو وہاں ویٹو فیکٹر جو ہے وہ بھی ایک منفی فیکٹر رہا ہے، لیکن اس وقت واقعتاً جو بڑی پاورز ہیں اگر وہ اس ذمہ داری کو لیں، جیسے کہ دیکھو نا ماضی میں روس اور امریکہ لڑتے رہے، ان کی پراکسیاں ادھر افغانستان میں پراکسی وارز رہی ہیں، اور ان پراکسیز کی آگے سب پراکسیز ہیں جو اب پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں۔ تو یہ بات تو اب طے شدہ ہے کہ تقریباً اس بات میں اب کوئی شائبہ نہیں رہا کہ افغانستان از اے ٹربل کریٹنگ کنٹری اسپیشلی فار پاکستان۔ آپ دیکھیں کہ ایران سے 11,000 افغانیوں کو بے دخل کیا گیا، کیونکہ دیکھیں ہر اگر افغانی یہ کام نہیں بھی کر رہا تو وہ سہولت کار کسی نہ کسی شکل میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بن رہا ہے، کیونکہ انہی کی آڑ میں جیسے میاں صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے وہ ہم شکل ہیں، تقریباً ہمارے وہ تقریباً میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہم مذہبی ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں نا، لیکن یہ اچھا مسلمان تو یہ کام نہیں کرتا، قتل عام معصوم لوگوں کا، جنازوں پہ بم چلا دینا، امام بارگاہوں پہ، مساجد میں، اور نہتے لوگوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر جا کے اسکولوں میں بم چلا دینے، تو یہ تو کسی طور میں کوئی انسانی تو یعنی کوئی انسانیت کا کام نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے افغانستان تو ایک آئیڈینٹیفائڈ دشمن بن چکا ہے۔ اس طرح تو نہیں ہم ان سے ڈیل کریں گے کہ ہم انہیں دشمنی بنا لیں، اس میں بڑی خارجہ پالیسی کی جو نزاکتیں ہیں ان کو سمجھ کے ہمیں ان پہ کام کرنا ہے۔ لیکن دیکھیں کئی اکارڈز ہوئے، دوحہ اکارڈ سے پہلے کئی قسم کی ملاقاتیں، میرے ساتھ ایک چین کے بہت بڑے سینئر سفارتکار جو اس وقت بھی پنجاب میں ایک بہت بڑے عہدے پہ فائز ہیں، چینی آفیشیل ہے، ڈپلومیٹ ہے، میں نے ان سے بات کی جی بشام میں آپ کے لوگ مارے گئے تو ان کے پیچھے ان کے بھی ڈانڈے افغانستان میں ملتے ہیں، تو شروع میں وہ کہنے لگے جی بیجنگ حکومت نے کابل کی اور عبوری حکومت سے بات کی ہے کہ آپ کیوں ان کو سرپرستی کر رہے ہیں لوگوں کی، تو کہتے ہیں انہوں نے کہا جی آپ کے پاس ایویڈنس ناکافی ہے، تو میں نے کہا کہ ایکسیلنسی یہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے تھے جی ہماری وہ پناہ میں نہیں ہے، ہمیں تو بلکہ ایسی خبریں بھی ملی ہیں کہ جس میں ان کے ہاں کوئی زہرانے جو تھے وہ اٹینڈ کر کے جو آ رہے تھے لوگ، وہ بڑے جو وانٹڈ ٹیررسٹ تھے وہ تھے، ان کو وہ انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے، ان سے وہ بتا لیتے ہیں، ان کی تو ذرائع آمدنی یہ ہے کہ دہشت گردوں کو پناہ دینا اور ان سے پیسے کمانا، اور کوئی ایسا جائز کاروبار تھوڑی کر رہے ہیں وہ وہاں کی عبوری حکومت۔